الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، گزشتہ جمعہ میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنا کر پیدا کیا اور اس کی راہ پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے اور اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں عمل کی ضرورت ہے، اور عمل میں آسانی کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی عظمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جتنا اللہ کی عظمت کو پہچانیں گے، اس کا استحضار رہے گا، اس کی ہم کوشش کرتے رہیں گے، اتنا ہی دنیا کی زیب و زینت ہم سے دور ہوتی جائے گی اور اللہ کی عظمت دلوں میں بیٹھے گی. اور اللہ کی عظمت کے نام پر بڑی سے بڑی قربانی ہم دے سکتے ہیں اور ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے گا. اسی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک اور احادیث نبویہ میں اللہ کی شان، اس کی عظمت اور اس کی عظمت کے مظاہرے بیان کیے گئے ہیں. جیسے کہ تفصیل سے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کی شان عظیم الشان ہے. اس کی مخلوقات میں فرشتے کس انداز سے اس نے پیدا کیا، ان کی حیت کیا ہے، اس کی تفصیل میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی. اس کی کرسی کیسی ہے، اس کا عرش کیسا ہے، احادیث نبویہ میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی. وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عظمت کو پہچانے اور اللہ کے نام پر زندگی گزارے اور اپنی ساری زندگی اللہ کے حوالے کر دے. کسی کام کو کرنا ہے انشاءاللہ کہے، کسی اچھی چیز کو دیکھے ماشاءاللہ کہے، کوئی خوشخبری ملے، کوئی کام اچھا ہو جائے الحمدللہ کہے. یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہمیں سکھائے گئے ہیں، ہمارے سامنے یہ بتلاتے ہیں، ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہمیں آنے والے ہر معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. حال کی ساری زندگی کو ہمیں اللہ کے حوالے کرنا ہے، اور جو کچھ ہمارے لیے اچھا ہوا وہ سب کچھ ہم اللہ ہی کے حوالے کریں. یہاں جو کچھ بھی ہوگا اچھا اور برا سب کچھ ہمیں اللہ ہی کے حوالے کرنی. مصیبت کے وقت ہمیں پڑھنے کے لیے کیا کہا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون.
اللہ ہی کے حوالے ہم اپنے سارے معاملات کریں گے، اور ہم اپنے معاملات کو جب اللہ کے حوالے کریں یا اس کام میں اللہ کا نام لیں تو اس کی عظمت کا بھی خیال ضرور رکھیں۔ صرف مصنوعی طور پر، بناوٹی طور پر، یا بس ایسے ہی کہہ دیں اور اس کی عظمت دلوں میں نہ ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت کا خیال رکھیں۔ ہم اگر قسم کھاتے ہیں، قسم کے سلسلے میں ہم پوری طریقے سے استحضار رکھیں کہ ہم کس کی قسم کھا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بس ایسے ہی قسم کھا لیتے ہیں، کس کی قسم کھا رہے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے۔ حدیث میں تعلیم دی گئی، خود قرآن کریم میں بھی کہا گیا کہ آپ قسم کھائیں تو اس قسم کو پوری کریں، اور اگر کوئی اللہ کے حوالے سے قسم کھا لیتا ہے تو پھر آپ کو اس چیز کو ماننا پڑے گا، چاہے دنیا جھوٹ کہہ لے، چاہے خود آپ کی نظر میں اس کا کام برا ہو یا کسی بھی قسم سے قابل اعتماد نہ ہو، مگر پھر بھی اللہ کے حوالے سے کھائی گئی قسم کو اللہ کی عظمت کے حوالے چھوڑ دیں۔ آپ جانتے ہیں حدیث قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ آدمی جب قسم کھائے تو اس قسم کو پوری کرے، اور اگر قسم پوری نہ کرے تو اس کے کفارہ ادا کرے۔ آپ نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا یا کسی کام کے کرنے کے لیے کہا، اور اس سلسلے میں اگر وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا لحاظ رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، وہ نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ نے انہیں اس دنیا میں لوگوں کی اصلاح، دین اور تبلیغ کی اشاعت کے لیے بھیجا تھا۔ نبی جھوٹ نہیں بولتے، نبی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص چوری کر رہا ہے، اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے چوری کی؟ اور چوری کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ وہ شخص صاف انکار کر گیا، اس نے کہا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے۔ نبی کے سامنے وہ جھٹلا رہا تھا۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے دیکھا کہ تم نے چوری کی ہے، اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے اس نے اپنے جھوٹ پر، اپنی برائی پر پردہ ڈالنے کے لیے قسم کھائی، اور اس نے کہا قسم خدا کی میں نے چوری نہیں کی۔ اللہ اکبر! اللہ کی عظمت دلوں میں دیکھیے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی دل میں دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس نے چوری کی، مگر جب اس نے قسم کھائی اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جب تم اللہ کی قسم کھا رہے ہو شاید میری آنکھوں نے دیکھنے میں غلطی کر دی۔ سبحان اللہ! اپنی آنکھ سے انہوں نے دیکھا تھا، صاف صاف اس کو چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ جب اس نے قسم اللہ کی کھائی، دل میں اس قدر عظمت اللہ کی، اس نے کہا تم نے قسم کھا لی، اب میرا دیکھنا جھوٹا ہو سکتا ہے، تمہاری قسم جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ عظمت ہونی چاہیے دلوں میں۔ ہمارے جھگڑے، ہمارے فسادات سب ختم ہو جائیں گے۔ آج ہمارے پاس لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، برائیوں کو ہم سامنے دیکھتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص برا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹی قسم بھی کھاتے ہیں۔ ہمیں اس کی قسم کا اعتبار نہیں، بلکہ ہمارے سامنے اس قسم کا اعتبار ہے جو اللہ کے نام پر کھائی جا رہی ہے۔ ہمارا دیکھنا جھوٹا ہو سکتا ہے، ہماری سوچ چھوٹی ہو سکتی ہے، سامنے والا اگر قسم کھاتا ہے چاہے وہ جھوٹی ہی ہو وہ اللہ کے حوالے ہے، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کا خیال رکھیں۔ اس میں اللہ کا نام آیا ہے، اللہ کی عظمت آئی ہے۔ نظر کتنے لوگ ہیں جو منت مانتے ہیں،
اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں، میرا کام ہو گیا تو میں فلاں اور فلاں کروں گا۔ یہ الگ بحث ہے کہ نظر کے سلسلے میں فتویٰ کیا ہے اور تعلیمات کیا ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ حدیث میں کہا گیا نظر اگر تم نے مانی، منت اگر تم نے مانی، اسے پورا کرنا ضروری ہے، آپ کے لیے پورا کرنا ضروری ہے، آپ اسے پورا کریں گے۔ آپ نے جو بھی منت کی ہے، جیسے مانی ہے، جیسے نظر مانی ہے، ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے کھائی گئی، اللہ کی عظمت ہے۔ آپ جب نے منت مان لی ہے، نظر مان لی ہے، تو پھر اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے پورا کریں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو آپ کے بھانجے تھے بڑی محبت کرتے تھے، اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کی تربیت کی، ان کو ساتھ رکھا، علم کے میدان میں آگے بڑھایا، بڑی اچھی تربیت فرمائی اور زمانے تک ساتھ رہے۔ درمیان میں کچھ حالات ایسے پیدا آئے ہوئے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک سخت جملہ نکل گیا۔ بچپن سے پرورش کی ہے، علمی اور عملی تربیت کی ہے، حضرت عائشہ ان کو بڑا قریب رکھتی تھی، بھانجے تھے اور پھر انتہائی محبت کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ عبداللہ بن زبیر جن کو وہ بہت چاہتی ہیں، ان کے سلسلے میں ایک سخت جملہ کہا ہے، ایک ایسا سخت جملہ جس سے حضرت عائشہ کو سخت دلی تکلیف ہوئی، رنج ہوا اور بہت ناراض ہوئی، اور اس قدر ناراض ہوئی کہ فوراً دل میں خیال آیا کہ اب اس کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ نظر مان لی انہوں نے، میں نہیں مانوں گی، اب اس کے بعد کبھی ان سے بات نہیں کروں گی۔ چند دن گزرے، حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، منوایا، حضرت عائشہ سے معافی مانگی، منت سماجت کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں، میں نے نظر مان لی ہے، میں نے ارادہ کر لیا، اب میں تم سے بات نہیں کروں گی، نہیں کروں گی۔ اگر میں نے بات کی میری نظر ٹوٹ جائے گی، اور اگر بات نہیں کی تو تمہارا اصرار ہے۔ سخت ترین سب طرف سے بات آئی، سب نے درخواست کی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بے انتہا درخواست کی۔ جب بہت زیادہ سب طرف سے منت سماجت کی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی نرم پڑا اور انہوں نے بات کر لی۔ ظاہر بات ہے نظر مانی تھی، ٹوٹ گئی، اب اس کا کفارہ ادا کرنا تھا، ایک غلام کو آزاد کرنا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام آزاد کرتی، ٹھیک تھا، مگر دل میں نظر کے ٹوٹنے کا اس قدر رنج تھا کہ جیسے ہی ان سے بات کر لی، تعلقات استوار ہو گئے، حضرت عائشہ نے 40 غلام آزاد کی۔ 40 غلام، کہا کہ میں نے اللہ کے لیے نظر مانی تھی اور میرے دل میں اللہ کی عظمت ہے کہ میں اس کے راہ میں جتنے بھی غلام آزاد کر دوں وہ کم ہے۔ 40 غلام انہوں نے اپنی تسلی کے لیے آزاد کیے تھے۔ سبحان اللہ، بات کا پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت ہونی چاہیے۔ ہم کتنی مرتبہ بغیر سوچے انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں، ہماری زبانوں پر چڑھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، شعور اور احساس کے ساتھ کہیں کہ ہم یہ معاملہ کریں گے اور اللہ کے حوالے کریں گے۔ حق تو یہ ہے کہ کہنے والا انشاءاللہ کہہ دیتا ہے، مگر سننے والا یہ کہتا ہے انشاءاللہ سے کام نہیں چلے گا، آپ پکا بولو۔ سبحان اللہ، ہماری نظر میں انشاءاللہ کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ کسی کو قرض دیجئے،
पूछेंगे आप कब वापस करेंगे, वो कहेगा इंशाअल्लाह 1 महीने में अदा कर दूंगा। सामने वाला कहता इंशाअल्लाह से काम नहीं चलेगा, आपको पक्का बोलना पड़ेगा। आप किसी को शादी पर बुलाइए, वो कहेगा इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, वो कहेगा नहीं नहीं आप इंशाअल्लाह से काम नहीं चलेगा, पक्का बोलो आऊंगा। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह की हमारे पास अहमियत नहीं है, क्यों? उस अल्लाह की अजमत हमारे दिल में जैसे होनी चाहिए। अगर सामने वाला ये कहता इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, उससे कहे तुमने इंशाअल्लाह कहा है और आएंगे जरूर, ये अजमत होनी चाहिए। माशाअल्लाह ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। बस अगर किसी चीज को हमने ये देख कर कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम कहते हैं छोटी सी जुमले पर तुमने खत्म कर दिया। हमारे सामने पैराग्राफ के पैराग्राफ होने चाहिए तारीफ की, नहीं, अल्लाह की अजमत दिलों में होनी चाहिए। और हम हर काम अल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह की अजमत का ख्याल करके करेंगे, अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाएंगे। हमसे क्यों कहा गया कि आप हर काम बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करें? क्यों कहा गया? उठते बैठते चलते फिरते बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए क्यों कहा गया? कहें कि अल्लाह मैं तेरे नाम से शुरू करता हूं और ये काम तेरे हवाले कर रहा हूं, और मुझे तेरे नाम की अजमत का अंदाजा है कि जिसमें तू मेरे साथ रहेगा वो काम होकर रहेगा। अगर आप किसी जगह पर जाएं, आपका साथ देने वाला कोई न हो, ऐसे मौके पर कोई आ जाए आपके साथ, आपका साथ देने के लिए, आपको भरोसा होगा ये मेरे साथ है, अब मेरा काम हो जाएगा। इसकी वजह से हम कहीं जानते हैं, कहीं जाते हैं, एक बाअसर बारुसूख आदमी को ढूंढते हैं। हमारा कोई बड़ा काम होना है, हम किसी ऐसे आदमी को तलाश करते हैं जिसके जरिए हमारा काम हो सकता है। अगर वो हमको मिल जाए तो हम ये कहते हैं अब हमारा काम हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसका साथ है। जब दुनिया में रहते हुए हमें लोगों पर इस कदर भरोसा है, तो फिर हमें अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। हर काम आप बिस्मिल्लाह कहकर शुरू कीजिए, यकीन रखिए अल्लाह हमारे साथ है, उस नाम की अजमत से इंशाअल्लाह हमारे काम आसान होंगे। हर काम को हम अल्लाह के हवाले करें। जब ऐसा होगा तो दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज भी हमारी नजर में हकीर होगी, और अल्लाह का नाम और अल्लाह की अजमत बुलंद होगी। आप जानते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम कितने बड़े नबी और पैगंबर थे। अल्लाह ने उनको कितनी दौलत से सरफराज किया था। उस दौलत में एक बहुत बड़ी दौलत और काबिल जिक्र दौलत उनके पास के घोड़े थे, जबरदस्त घोड़े, चाको चौबंद घोड़े, हरदम तैयार घोड़े, ताकतवर घोड़े। और हजरत सुलेमान भी उनका बड़ा ख्याल रखते थे, उनके खाने पानी और उनके रहने सहने का अच्छा इंतजाम करते थे। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुसूसन अल्लाह की राह में इनको इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रखा था। एक मर्तबा हुआ ऐसे कि घोड़ों की देखभाल कर रहे थे, घोड़ों के पास थे, उन घोड़ों में इस कदर मगन हो गए और इस कदर मशगूल हो गए कि हर दिन इनके जिक्र का जो वक्त था वो वक्त आया भी और चला भी गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एहसास नहीं हुआ कि मुझे मेरा जिक्र करना है, अल्लाह का जिक्र करना है, और वो वक्त आ चुका है। घोड़ों में मसरूफ रह गए। उनका वो जो जिक्र का दुआ का वक्त था वो आया और चला गया, इनको एहसास नहीं हुआ। जब पता चला कि मेरे जो रोजाना जिक्र का वक्त है वो आया भी और चला भी गया और मुझे एहसास नहीं हुआ, सोचा कि क्यों एहसास नहीं हुआ? इसलिए कि मैं दुनियावी घोड़ों में मगन हो गया था और दुनिया की ये चीजें मुझे अजीज तर हो गई, अल्लाह के जिक्र से मैं गाफिल हो गया। सुभान अल्लाह। कुरान ये कहता है हजरत सुलेमान को इसका बड़ा अफसोस हुआ। फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरि अन ज़िक्रि रब्बी हत्ता तवारत बिल हिजाब रुद्दूहा अलैहि फ़तफ़िक़ मसहम बिस्सूक़ि वल आनाक़।
حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا میرے ذکر کا جو وقت تھا وہ آیا اور غیر محسوس طریقے سے ختم بھی ہو گیا، تو حضرت سلیمان نے ان تمام گھوڑوں کو پھر جمع کرنے کے لیے کہا۔ اور ہم سب جانتے ہیں وہ بہت ہی قیمتی گھوڑے تھے، ان کے سامنے اس کی بہت قدر تھی، اسے وہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان نے ان تمام گھوڑوں کو پھر جمع کرنے کے لیے کہا، اور جب حکم کے مطابق سارے گھوڑے جمع ہو گئے، یہ کوئی چھوٹی قیمت کے گھوڑے نہیں تھے، شاہی گھوڑے تھے، ان سب کو جمع کرنے کے بعد کہا ان گھوڑوں نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کیا، آج میں ان سب کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ دل میں عظمت ہو اللہ کی۔ ہم سے کتنی نمازیں چھوٹتی ہیں، ہم سے کتنے ذکر کے اوقات چھوٹتے ہیں، ہم سے کتنے فرائض اور واجبات چھوٹتے ہیں، مگر دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، کتنی نمازوں کے چھوٹنے کا ہمیں غم ہوتا ہے، کتنے عبادات کے چھوٹنے کا ہمیں غم ہوتا ہے، کتنے واجبات اور مستحبات کے چھوٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہر عبادت کے چھوٹنے کے پیچھے آپ وجہ دیکھیے، ہم میں سے اکثر کی وجہ دنیا ہوگی، کوئی تجارت میں مصروف ہوگا، کوئی دنیا داری میں مصروف ہوگا، کوئی کسی کام میں مصروف ہوگا، اور اکثر کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ دنیا میں مصروف تھے اور دنیا کے پیچھے آخرت کو انہوں نے بھلا بیٹھا تھا۔ اللہ کی عظمت ہو، کبریائی ہو، بڑائی ہو، اذان کی آواز کانوں میں ٹکرانے کے بعد ہمارے کاروبار میں ہمیں دلچسپی نہیں ہوگی۔ کب؟ جب اللہ کی عظمت ہوگی۔ اگر اللہ کی عظمت نہ ہو، اس کی کبریائی دل میں نہ ہو، تو پھر ایک کیا 5 اذانیں بھی ہمیں اٹھا نہیں سکتی، 5 کیا ہفتے بھر کی اذانیں ہمیں نہیں اٹھا سکتی۔ اللہ کی عظمت کو دلوں میں بٹھانا ہے۔ اگر اللہ کی عظمت دلوں میں بیٹھ گئی، دنیا کو ترک کرنا اور دنیا کی چیزوں کو راہ خدا میں قربان کرنا ہم سب کے لیے آسان اور بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے اس دنیا میں زندگی گزاریں، اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کریں، اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں، اللہ کے لیے سب کچھ اس دنیا میں کریں۔ آپ جانتے ہیں کوئی شخص اگر اللہ کے لیے اور اللہ کی عظمت دل میں بٹھا کر کوئی بھی کام کرتا ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ عنایت فرماتی، بہت اچھا اور بہترین بدلہ عنایت فرمانا۔ ہمارا ہر دن آپس میں قرض کا لین دین ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو صرف قرض کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ قرض لے لیا کسی نے، قرض دینا ہے کسی کو، دونوں ملتے ہی نہیں ہیں۔ وجہ؟ اسے قرض لینا ہے اور اسے قرض واپس لینا ہے، اسے قرض دینا ہے۔ کتنی بہترین تعلیم دی گئی ہے۔ اگر دل میں اللہ کی عظمت ہو، قرض لینے والا بھی وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اور قرض دینے والا بھی سامنے والے کو سہولت فراہم کرنے کی کوشش کرے گا۔ قرض لینے اور قرض دینے میں اگر انسان کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، حدیث پاک میں کتنی عظیم اور کتنی بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی۔ کیا کہا گیا؟ کہا ایک آدمی قرض دیتا ہے، قرض دینے کے بعد قرض لینے والا اگر مالدار ہے اور وہ مالدار آدمی قرض واپس کرنے میں مہلت مانگتا ہے، قرض دینے والا اگر اسے مہلت دیتا ہے، یا قرض لینے والا اگر غریب ہے اور وہ غریب آدمی قرض کی معافی چاہتا ہے اور قرض دینے والا اگر اسے معاف کرتا ہے، حدیث پاک میں کہا گیا اس مالدار کو مہلت دینے اور اس غریب کا قرض معاف کرنے کی وجہ سے اللہ اسے معاف فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، وہ شخص اس کا معمول تھا کہ وہ جب بھی کسی کو قرض دیتا، مالدار ہوتا لینے والا اسے مہلت طلب کرتا تو مہلت دیتا تھا، غریب ہوتا معافی کی درخواست کرتا معاف کر دیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے خادم کو یہ کہہ کر رکھا تھا
کہ لینے والا اگر مالدار ہے تو اسے مہلت دو، اگر غریب ہے تو اسے معاف کر دو۔ یا دوسری حدیث میں یوں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا نیکیاں کی ہیں اور کیا نیکیاں لے کر میرے پاس آئے ہو؟ وہ بندہ کہتا اللہ کچھ بھی نہیں لایا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ یہ کام ہے، تو معاف کرنے والا ہے، میں نے دنیا میں تیرے اس معافی کے حوالے سے دنیا میں کوئی بھی مجھ سے قرض لیتا تھا تو میں اس قرض لینے والے کو اگر وہ مالدار ہے مہلت دیتا تھا، غریب ہے اسے معاف کر دیتا تھا۔ اللہ آج بھی میں تیرے سامنے اسی کی معافی کی امید لے کر آیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بندوں کے ساتھ معافی والا وہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ چھوٹا چھوٹا عمل اللہ کی عظمت کے حوالے سے جب بندے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اس قدر خوش ہوتے ہیں۔ خوشخبریاں سنائی گئی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو غصہ کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ آپ کو جب غصہ آئے غصے کو پینے کی کوشش کرو، غصے کو دبانے کی کوشش کرو، اور اگر اس کا اظہار بھی ہو جائے تو کنٹرول کرو کہ تمہاری زبان سے کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کو غصہ آتا ہے اور اس غصے کا وہ اظہار بھی کر سکتا ہے اور اپنے غصے کو اظہار کر کے اپنا کام منوا بھی سکتا ہے، یعنی اس کا غصہ جائز ہے، اس کے باوجود اگر وہ اللہ کے لیے اس غصے کو پی جاتا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن جب یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے تجھے جنت کی خوشخبری ہے ہی، وہاں کی نعمتیں ہیں ہی، جا تجھے یہ حوریں ہیں، ان حوروں میں سے جس کا انتخاب کرنا چاہے اس حور کا انتخاب کر لے۔ سبحان اللہ۔ معمولی غصے کو پینا اور اللہ کے لیے سامنے والے کو معاف کرنا کس قدر اہمیت اور کس قدر بشارتیں اور کس قدر خوشخبریاں لے کر آیا۔ ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے پاس اس دنیا میں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، مصیبتیں اور مشکلات بھی آتی ہیں۔ خوشی کے موقع پر بھی ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کریں، شکر کریں، اور غم کے موقع پر بھی ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کریں اور صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نام پر اور اس کی عظمت کا خیال کر کے اس سے اجر کی امید رکھتے ہوئے جب ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں، اللہ اپنے نام کی عظمت کی برکت سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اجر، ثواب اور اجر عظیم اللہ نے ہم سب کے لیے رکھا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں مصیبتوں کے موقع پر انسان کا اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہے۔ کیا کہا گیا کہ ہم جیسے ہی مصیبت اور مشکل پہنچے ہم اس مصیبت کو اللہ کے حوالے کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، صبر کی توفیق طلب کریں اور صبر کریں، اللہ اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایک بچہ بیمار تھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میاں بیوی اپنے بچے کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے تھے۔ بچے کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، باپ تھے، آخر ان کو بھی باہر کے کام تھے، مصروفیات تھیں، بچہ بیمار تھا، اس کے باوجود ضروری کام سے ان کو باہر جانا تھا، نکل گئے۔
حضرت ابو طلحہ نے بیوی کو ہدایات دی کہ بچے کی دیکھ بھال کریں، اس کے مرض میں اس کے ساتھ رہیں، اور اس کے لیے جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ سب کچھ کریں۔ حضرت ابو طلحہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کے اس سفر پر روانہ ہونے کی تھوڑی دیر کے بعد ان کے جو بیٹے تھے، حضرت ام سلیم کے جو بیٹے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جب انتقال ہوا، اکیلی عورت رشتہ داروں کو جمع کیا، انہوں نے اس کے غسل کی، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، اور پھر اس کی نماز جنازہ کے بعد اسے تدفین عمل میں آ گئی۔ چند دنوں کے بعد جب حضرت ابو طلحہ تشریف لائے، یہاں دیکھیے صبر، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ اس دوران ام سلیم نے یہ کہہ رکھا تھا اپنے رشتہ داروں سے کہ دیکھیں، تم میں سے کوئی حضرت ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر نہ سنائیں، جب بھی موقع ملے گا وہ خبر میں سناؤں گی۔ جب واپس سفر سے تشریف لائے، ایک دینی مزاج رکھنے والی، صبر کرنے والی خاتون کا عملی مثال دیکھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو طلحہ واپس آئے، بڑے صبر سے کام لیا، خوشی خوشی ان کا استقبال کیا، اور یہ کام آسان نہیں تھا، خاص کر ایک عورت کے لیے جس کا بیٹا انتقال کر گیا ہو اور اس کا اپنا ایک سفر سے واپس آ رہا ہو۔ اس موقع پر صبر کرنا انتہائی مشکل کام تھا، مگر حضرت ام سلیم کے ذہن میں یہ تھا، یہ گھر کے لیے گئے تھے، گھر کی خاطرداری کے لیے گئے تھے، اب یہ آئیں گے تو تھکے ہارے آئیں گے، ان کو میری ضرورت ہوگی، میرے خدمت کی ضرورت ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت ام سلیم کے پاس حضرت ابو طلحہ آئے تو پہلے ان کے کھانے پانی کا نظم کیا، ان کے استراحت کا انتظام کیا۔ درمیان میں حضرت ابو طلحہ نے پوچھا، بچے کا کیا حال ہے، کیسا ہے؟ حضرت ام سلیم نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے پہلے تھا اس سے اچھی حالت۔ جملے پر غور کیجیے، آسان نہیں ہے یہ، اور ایک ماں کا کہنا، وہ عورت ہے، وہ اس کا لخت جگر اس دنیا سے گیا ہے۔ اس نے کہا جیسے پہلی حالت میں اس سے بہتر حالت میں۔ مطمئن ہوئے، بیوی نے کھانا رکھا، سارا انتظام کیا۔ حدیث پاک میں آتا اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، زیب و زینت اختیار کی، اور پھر شوہر کے ساتھ بہترین انداز میں رات گزاری۔ اب جب ان کو لگا کہ ان کی تھکان دور ہو گئی، ان کا ذہنی تناؤ ختم ہو گیا ہے، ان کے سفر کے ساری مشکلات ختم ہو گئی ہیں، بٹھا کر ان سے ایک بات پوچھی۔ کہاں پوچھا کہ اگر کسی نے کوئی امانت دی ہو، وہ امانت واپس لینے کے لیے وہ شخص واپس آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا، امانت ہے، اس امانت کو اس کے حوالے کرنی چاہیے۔ تب کہا، ہمارا بچہ ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا، بیمار تھا، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ جیسے ہی بچے کے انتقال کی خبر سنی، بہت رنجیدہ ہوئی، بہت افسوس ہوا۔ صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ سنایا۔ اللہ اکبر، بشارت دیکھیے، اللہ کے لیے صبر کرنے والے، مشکلات میں اللہ کی عظمت کا خیال رکھنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ رات تم نے بیوی کے ساتھ جس بہترین انداز سے رات گزاری ہے، اس کے طفیل، اس کے بدلے اللہ اور اولاد نصیب کریں گے، اور اللہ اس میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونے والی اولاد کے لیے سلسلے میں دعا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات کے ان کی بہترین شب گزاری کی وجہ سے حمل قرار پایا،
اور پھر اس کے بعد انہی ام سلیم کو ایک اور بچہ پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا مانگی تھی۔ سبحان اللہ، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بڑے ہونے کے بعد ان کو اللہ نے 9 بچے عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشخبری سناتے ہیں۔ مصیبتوں اور مشکلات میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور مشکلات میں ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ زندگی میں اللہ کی عظمت، کتنے لوگ ہیں جو مصیبتوں میں واویلا مچاتے ہیں، مشکلات میں شکوہ کرتے ہیں، مشکلات میں ہنگامہ کرتے ہیں۔ یقیناً آنکھ سے آنسو آنا غم کے موقع پر فطری چیز ہے، دل کا غمگین ہونا فطری چیز ہے۔ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم آنکھوں سے آنسو روک سکیں، ہمارا اختیار نہیں ہے کہ دل کو غمگین ہونے سے روک سکیں۔ ہاں، ہمارا اختیار ہے اس زبان پر کہ اسے بے تحاشا چھوڑ دیں، نہیں چھوڑ سکتے ہم اسے۔ ہم فوراً دل غمگین ہو، آنکھیں اشکبار ہوں، مگر ہمیں صرف وہی کہنا ہے جو جس سے اللہ راضی ہو، اور اللہ کس کلمے سے راضی ہوتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، غمگین دل بھی ہوتا ہے، آنکھیں اشکبار بھی ہوتی ہیں، مگر ہم وہی کہیں گے جس سے رب راضی ہو، اور ہم یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہ مشکلات کے موقعوں پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، آنے والی زندگی میں خوشخبریاں ملتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی اولاد بچپن میں چلی جاتی، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ یقیناً خسارہ ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں۔ ایک بچے کا اس دنیا سے رخصت ہونا انتہائی غمگین چیز ہے، مشکل ترین چیز ہے، سنبھالنا اپنے آپ کو مشکل ہے، مگر اس موقع پر اللہ کی عظمت کا خیال رکھیں۔ اس نے دیا تھا، اس نے لے لیا، پھر دیں گے اور پھر دیں گے، اس سے امید رکھیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو خوشی غم ہر موقع پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں تو انشاءاللہ غم بھی ہمارے لیے آسان ہوں گے، خوشی میں بہکنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا، خوشی میں ہم نہیں بہکیں گے، غم کے موقعوں پر ہم صبر سے کام لیں گے، اور ہر موقع پر اپنے آپ کو اللہ کی عظمت کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔